وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اے دنیا کے لوگوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ عقیدہ توحید، یہ ہمارا پروگرام تمام انسانیت کے لیے ہے کہ انسانیت کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنا، جو ہمارا حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے۔ لوگوں کو بہت زیادہ غلط فہمیاں لگی ہوئی ہیں عقیدہ توحید کے متعلق، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا بدھ مت ہوں یا مسلمان ہوں یا اغیار ہوں، تمام انسانیت کے نام ہم اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف جو عقیدہ کے ساتھ ممکن ہے وہ ہم کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ سال ہم نے تخصصاتی مطالعہ عقیدہ کے لیے خاص کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ ایز اے مسلمان ہمیں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ اس محبت کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اسی طرح تسلیم کیا جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت محسن انسانیت، امام کائنات، سید الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اسی طرح اللہ رب العالمین کا تعارف، ایمانیات کا تعارف، عقائد کا تعارف حاصل کریں جس طرح ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا ہے۔ سب سے پہلا اس دورے کا تخصص فی علوم العقیدہ کا یہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور عقیدہ پر جو صحیح تعلیمات ہیں قرآن کریم کا اکثر حصہ وہ عقائد ایمانیات پر مشتمل ہے، اس کی ہم صحیح معنوں میں ترجمانی کریں۔ احادیث، ہزاروں کی تعداد میں احادیث جن کا تعلق ایمانیات اور عقائد کے ساتھ ہے، ان مبارک احادیث کا منہج ان احادیث میں بیان کردہ عقیدہ کے مسائل کو ہم انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے سلف صالحین نے، محدثین نے عقیدہ پر بڑا زیادہ زور دیا ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کتب ہیں عقیدہ پر۔
عقیدہ سے محبت کرنے والا، عقیدہ کی نزاکت کو سمجھنے والا کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نہ نماز کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا، کوئی عبادت کام ہی نہیں آئے گی۔ عقیدہ کی حساسیت کو سمجھنے والا اس پر لازم ہے کہ عقیدہ پر لکھی گئی تمام کتب اپنے مطالعہ میں لائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ عقیدہ کے مسائل کا امام بن سکے، ماہر بن سکے۔ کسی بھی فن میں ماہر بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس فن کی لکھی ہوئی تمام کتابیں اپنے مطالعہ میں لائے، خواہ وہ سلف نے لکھی ہیں یا خلف نے لکھی ہیں۔ تو الحمدللہ 2000 کے قریب کتابیں شاملہ کی شکل میں، PDF کی شکل میں، سافٹ کاپی کی شکل میں، کچھ ہمارے پاس پہلے تھیں، الحمدللہ کچھ ہم نے خریدی ہیں، کچھ عاریتاً مختلف شیوخ سے ہم نے حاصل کی ہیں۔ 2000 کے لگ بھگ کتابیں، زیادہ بلکہ ہو سکتی ہیں، جو ہم نے اکٹھی کی ہیں تاکہ ہم عقیدہ کا یہ تخصصاتی مطالعہ اس کا صحیح معنوں میں ہم حق ادا کر سکیں۔ تیسرا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے، بڑے زیادہ گمراہ فرقے جن کو ہم توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلائل و براہین کے ساتھ، بہت زیادہ غلط فہمیاں لوگوں میں عقیدہ کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ متکلمین ہوں، خواہ وہ فلاسفہ ہوں، خواہ وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں۔ اگلے دنوں میں ہم انشاءاللہ ایک ایک چیز پر مفصل بحث دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس مبارک پروگرام کے تحت پوری انسانیت میں سے غلط عقائد والے لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے۔ جہاں کہیں غلط فہمیاں لگی ہیں، ہو سکتا ہے دلائل و براہین کے ساتھ جب ہم ان کی توضیح کریں، دلائل بیان کریں، کوئی شخص، کوئی ہماری بہن اپنے غلط عقیدہ سے برات کا اظہار کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے عقیدہ توحید کو لازم پکڑے، جس طرح ہمارے دوسرے دورہ جات کے کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے ان بہن بھائیوں سے گزارش کریں گے جو اردو زبان جاننے کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں کو بھی جانتے ہیں۔ کتنی دنیا ہے جو اردو اور انگلش دونوں کو جانتی ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے عقیدہ کے دروس کا ترجمہ انگلش زبان میں کریں۔ کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو فرانچ اور اردو دونوں کو جانتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے وہ ہمارے ان دروس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اپنی فرانچ زبان میں کریں، اور الحمدللہ یہ پراپر کام ہو چکا ہے۔ ہمارے کتنے دورہ جات ہیں جن کے فرانچ میں، انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح دیگر جتنی بھی زبانیں ہیں، چینی زبان ہے تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے، چینی زبان کے ماہر اور اردو زبان کے ماہر افراد سے، کہ وہ ہمارے ان دروس کا ترجمہ اپنی زبانوں میں کریں۔ اس طرح دیگر دنیا میں جو زبانیں بولی جا رہی ہیں، ان زبانوں میں ترجمے ہونے چاہیے، پشتو میں ترجمہ ہو، سندھی میں ترجمہ ہو، دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو، تاکہ یہ پیغام
جو ہم پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آئیں اس اللہ کے پیغام کو، عقیدہ کے مبارک کورس کو، جس کے لیے ہم نے 1 سال مخصوص کیا ہے اور جمعرات کا دن ہم نے مخصوص کیا ہے، انشاءاللہ گھنٹوں یہ کلاس ہوا کرے گی۔ آئیں ہم اس دورہ سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کو آگے بھی پوری دنیا تک نشر کرنے میں اچھے سے اچھا، مثبت سے مثبت کردار ادا کریں۔ میرے عزیزو، جس طرح ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بھائیوں کو یا آن لائن سننے والے ہمارے بہن بھائیوں کو جس بات کا ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ذہن میں آئے تو ضرور ان باکس میں ہمیں اپنا سوال کریں، اور ہمارے سامنے جو علماء کی جماعت، طلبہ کی جماعت بیٹھی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ کو جہاں بھی ڈاؤٹ ہو، سوال ہو، آپ کلاس کے بعد ہم سے سوال کریں تاکہ ہم اس سوال کا جواب بھی اپنے لیکچر کی شکل میں دیں۔ میرے عزیزو، عقیدہ ایک فن ہے اور سب سے بنیادی فن عقیدہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس فن پر جس طرح محنت ہونی چاہیے تھی اس طرح محنت نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ بے شمار کتابیں عربی میں، عربوں نے بڑا کام کیا ہے، اللہ عربوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑا زیادہ عقیدہ پر کام کیا ہے۔ اردو میں بھی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے ہم اس دورہ کی وساطت سے علوم عقیدہ کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک عقیدہ کے موضوع پر ہم الگ الگ کتابیں لائیں گے، مرتب کریں گے انشاءاللہ۔ اصول عقیدہ پر الگ ہم کتاب لائیں گے، اصطلاحات عقیدہ پر ہم الگ کتاب مرتب کریں گے، ایمانیات پر الگ، توحید کی اقسام ایک ایک قسم پر الگ کتاب انشاءاللہ۔ آگے ایمانیات ایک ایک چیز پر ہم مستقل کتابی شکل میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے اب تک بندہ ناچیز 1 درجن سے زائد کتب جن کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے، اور وہ عقیدہ پر لکھی ہوئی سلف کی کتابیں ہیں، متقدمین محدثین کی کتابیں ہیں، وہ الحمدللہ ہم 1 درجن سے زائد کتب پر کام کر چکے ہیں۔ 8-9 ہماری کتابیں شائع ہو چکی ہیں عقیدہ پر، جو تاریخ اسلام میں پہلی بار جن کو اردو میں لایا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ چند تمہیدی اور ضروری باتیں تھیں جو ہم کرنا چاہتے تھے کہ عقیدہ کا انتہائی اساسی موضوع ہے، انتہائی بنیادی موضوع ہے۔ آئیں ہم اس کورس کے توسط سے ہم عقیدہ کے مسائل کو سمجھیں، ایک ایک مسائل پر ہم بڑی طویل بحثیں کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک فرع پر، ایک ایک جزی پر ہم بحثیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں، اپنے مطالعہ کو تازہ کرنے کا یہ ایک بہانہ ہے، زندگی تھوڑی ہے، اسی بہانے ہم اس سال اپنا اضافی وقت میں مبارک فن عقیدہ کی کتب کا مطالعہ کریں گے۔ جو ہمیں فائدہ ملے گا وہ ہم امت مسلمہ تک بھی اپنے ادارہ جامعہ امام احمد بن حنبل میں بیٹھ کے، قصور میں بیٹھ کے، اور اپنی یونیورسٹیز، ابن حنبل اوپن یونیورسٹی جو کہ زبانوں میں جاری ہے، اس کے پلیٹ فارم سے ہم پوری انسانیت کو، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ غیر مسلم ہوں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ کلمہ تھا جس کی سب سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل مکہ کو دعوت دی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔
ऐ लोगो मक्का वालो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, इसके तकाजे पूरे कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। इसी हदीस के आखिर में बाद रिवायतों में इजाफा है, तमलिकुल अरब वाला जम, तुम अरब व जम के मालिक बन जाओगे। बेटो ये इजाफा साबित नहीं है। तमलिकुल अरब वाला जम, इस हदीस के आखिर में जो इजाफा मशहूर है, बयान किया जाता है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सिलसिला हदीस ज़ाइफा में इस पर मुफस्सल बहस की है, और यही राजी है कि ये इजाफा गैर साबित है, सही साबित नहीं है। तो ये जितना बुनियादी मसला था उतना ही लोग इसमें गलती का शिकार हुए हैं। इसमें हम आने वाले दिनों में जहमिया के बातिल अकायद नज़रियात भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। मुअतज़िला ने जिन जिन मौक़े पर जिन जिन बहूस में गलती की है वो भी हम इंशाअल्लाह उनका भी रद्द करेंगे। मुअत्तिला, मुशब्बिहा, मुकय्यिफा, जितने भी फ़िरके गुज़रे हैं या अब भी हैं, उनकी मोतबर किताबें, मोतबर हवाला जात के साथ हम दलाल बराहीन के साथ हम तबसरा करेंगे, बहस करेंगे। हो सकता है इन हमारी टूटी फूटी बातों से किसी को अकीदा तौहीद, इल्म अकीदा से मोहब्बत हो जाए और वो इस फ़न को समझने के लिए ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वक़्फ़ कर दे। हमारी गुजारिश होगी कि हमारे ये लेक्चर सुने जाएं, बार बार सुने जाएं, इनको लिखा जाए, जहां डाउट हो हमसे पूछा जाए, ताकि हम बेहतर से बेहतर अपने बहन भाइयों की रहनुमाई कर सकें। अभी हम आगे अकीदा की बहूस पर हम काम शुरू करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।